آج میں آپ کو کہانی سنانے جا رہا ہوں ایک ایسی لڑکی کی جو ایک طوائف کے ہاں پیدا ہوئی، جس کا نام ہے کلافہ ٹکور۔ اس کی ولدیت کے کھانے میں اس کی ماں کا ہی نام لکھا گیا۔ گندے ماحول اور عدم توجہ کے باعث 8 برس کی عمر میں اس نے سگریٹ نوشی شروع کر دی اور بمشکل 10 برس کی عمر میں اس نے چرس پینا شروع کر دی۔ پھر 1983 کی وہ رات آئی جب اس نے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ مل کر ایک جوڑے سے موٹر سائیکل چھیننے کی کوشش میں جوڑے کو ہلاک کر کے یہ دونوں فرار ہو گئے، لیکن چند ہی ہفتوں میں پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ مقدمہ چلا اور ٹیکساس کی عدالت میں دونوں کو سزائے موت سنائی دی گئی، جس کے بعد اپیلوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا۔ اسی دوران اس کا بوائے فرینڈ بیمار ہو کر جیل میں ہی انتقال کر گیا، جس کے بعد وہ تنہا رہ گئی۔ جیل حکام کو اس حادثے کا کوئی علم نہیں تھا، جس نے اس کی زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ وہ لڑکی جو بات بات پر جیل انتظامیہ کو ننگی گالیاں دیا کرتی تھی، وہ اچانک اپنا زیادہ تر وقت بائبل کے مطالعے میں گزارنے لگی۔ وہ نشئی عورت جو ہر وقت سگریٹ نوشی اور شراب کا مطالبہ کرتی تھی، اب زیادہ تر روزے سے رہنے لگی اور اب خدا اور مسیح کے سوا کسی چیز کا نام نہیں لیتی تھی۔ وہ ایک طوائف زادی اور قاتلہ کی جگہ مبلغہ بن گئی، ایک ایسی مبلغہ جس کے ایک ایک لفظ میں تاثیر تھی۔ پھر اس نے جیل ہی میں شادی کی اور تبلیغ کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ اس کی بدلی ہوئی شخصیت کی مہک جب جیل سے باہر پہنچی تو اخبارات کے رپورٹر جیل پر ٹوٹ پڑے اور امریکہ کی معاشرتی زندگی میں بھونچال آ گیا، یہاں تک کہ پوپ جان پال نے بھی زندگی میں پہلی بار عدالت میں کسی قاتلہ کی سزا معاف کرنے کی درخواست کر دی۔ سزائے موت سے 15 روز قبل جب لیری کنگ جیل میں ٹکر کا انٹرویو کرنے گیا تو دنیا نے CNN پر ایک مطمئن اور مسرور چہرہ دیکھا جو پورے اطمینان سے ہر سوال کا جواب دے رہا تھا۔ لیری نے پوچھا، تمہیں موت کا خوف محسوس نہیں ہوتا؟ ٹکر نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، اب مجھے صرف اور صرف موت کا انتظار ہے۔ میں جلد اپنے رب سے ملنا چاہتی ہوں، اپنی کھلی آنکھوں سے اس ہستی کا دیدار کرنا چاہتی ہوں جس نے میری ساری شخصیت ہی بدل دی۔ انٹرویو نشر ہونے کے دوسرے روز پورے امریکہ نے کہا، نہیں، یہ وہ ٹکر نہیں ہے جس نے 2 معصوم شہریوں کو قتل کیا تھا، یہ تو ایک فرشتہ ہے جو صدیوں میں پیدا ہوتا ہے، اور فرشتوں کو سزائے موت دینا انصاف نہیں۔ رحم کی اپیل ٹیکساس بورڈ آف پارڈن اینڈ پیرول کے سامنے پیش ہوئی۔ 18 رکنی بورڈ نے کیس سننے کی تاریخ دی تو 2 ممبروں نے چھٹی کی درخواست دے دی، جبکہ باقی 16 ممبران نے سزا معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ بورڈ کا فیصلہ سن کر عوام سڑکوں پر آ گئے اور ٹکر کی درخواست لے کر ٹیکساس کے گورنر جارج بش کے پاس پہنچ گئے۔ امریکہ کے معزز ترین پادری جیسی جیکسن نے بھی ٹکر کی حمایت کر دی۔ گورنر نے درخواست سنی، جیسی جیکسن اور ہجوم سے اظہار ہمدردی کیا، لیکن آخر میں یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ مجھے قانون پر عمل درآمد کرانے کے لیے گورنر بنایا گیا ہے، جرموں کو معاف کرنے کے لیے نہیں۔ اگر یہ جرم فرشتے سے بھی سرحد ہوتا تو میں اس سے بھی معاف نہ کرتا۔ موت سے 2 روز قبل جب ٹکر کی رحم کی اپیل سپریم کورٹ میں پہنچی، چیف جسٹس نے یہ فقرے لکھ کر درخواست واپس کر دی کہ آج اگر پوری دنیا یہ کہے کہ عورت کلافہ ٹکر نہیں بلکہ ایک مقدس ہستی ہے، تو بھی امریکن قانون میں اس کے لیے کوئی ریلیف کی گنجائش نہیں، کیونکہ جس عورت نے قتل کرتے ہوئے 2 بے گناہ شہریوں کو کوئی رعایت نہیں دی، اسے دنیا کا کوئی منصف رعایت نہیں دے سکتا۔ ہم خدا سے پہلے ان 2 لاشوں کے سامنے جواب دہ ہیں جنہیں اس عورت نے ناحق مار دیا۔ 3 فروری 1998 کی صبح 5:45 بجے ٹیکساس کی ایک جیل میں 38 سالہ کلافہ ٹکر کو زہریلا انجیکشن لگا کر سزائے موت دے دی گئی۔ 4 فروری کو جب CNN سے کلافہ ٹکر کی موت کی خبر نشر ہوئی تو میں نے اپنے ضمیر سے پوچھا کہ وہ کیا معجزہ ہے جو امریکہ جیسے سڑے ہوئے بیمار معاشرے کو زندہ رکھے ہوئے ہے، تو حافظے میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ قول گونج اٹھا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔
यहाँ हज़रत अली का भी एक कौल याद आता है, माशरे कुफर के साथ तो ज़िंदा रह सकते हैं लेकिन नाइंसाफ़ी के साथ बिल्कुल नहीं। आप इस पूरी कहानी को हमारे आज के माशरे के साथ किस तरह जोड़ते हैं, आप इसको किस नज़र से देखते हैं, अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।